السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، شہر رمضان الذی، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ شہر رمضان، غاد یہ پر اور موٹے حروف میں سے ہے، ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ رمضان الذی، ذال نرم حروف میں سے، اس کے بعد یا ساکن ہے، اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، تو ہم نے اس ذال کو لمبا پڑھنا ہے۔ رمضان الذی انزل، نون ساکن ہے، اس کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے اس نون ساکن پر اخفا کرنا ہے۔ انزل فیہ القرآن، اس کو دوبارہ سے دیکھیں، فیہ القرآن، ٹھیک ہے، یہ موٹی پڑھی جائے گی، اور آگے جو حمزہ آ رہی ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو ہم نے اس کو لمبا پڑھنا ہے۔ تو جہاں پر بھی کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹی پیش ہو، تو یہ عام زبر زیر پیش کے مقابلے میں ایک الف کی مقدار ان کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، ھدی للناس، ہاں موٹی پڑھی جائے گی، اس کے بعد جو ہے یہ نون مشدد آ رہی ہے، تو جہاں پر بھی مشدد نون ہو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے۔ ھدی للناس وبینات، یہاں پر تا کی تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو جہاں پر بھی نون ساکن کے بعد ان 4 حروف یعنی کہ یا واو میم اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا تنوین کے بعد ہو یا نون ساکن کے بعد ہو، تو ان دونوں صورتوں میں جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے ادغام بالغنہ کر کے، یعنی کہ غنہ کے ساتھ ملا کر، اس کے ساتھ غنہ کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو لمبا پڑھیں گے۔ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہاں پر وقفے جائز کی علامت ہے، یعنی کہ اس پر ٹھہرنا بہتر ہے، بغیر ٹھہرے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے بہتر کام وہ ہے وہ ٹھہرنا ہے، تو اس کو دوبارہ سے دیکھیے، وَالْفُرْقَانِ۔ آگے دیکھیے، فَمَن شَهِدَ، نون ساکن ہے، اس کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے جو ہے نون ساکن پر اخفا کرنا ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نے نون ساکن پر اخفا کرنا ہے۔ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، یہاں پر صاد یہ پر اور موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہا آ رہی ہے گول ہا، تو اس ہا کے بعد چونکہ وقف مطلق کی علامت ہے تو ہم نے اس کو وقف کے ساتھ یعنی ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، فَلْيَصُمْ، ٹھیک ہے۔ وَمَن، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا، غاد یہ پر اور موٹے حروف میں سے ہے، تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے موٹا اور پر۔ مَرِيضًا أَوْ عَلَى، لام کے اوپر یہاں کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو لمبا پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر۔ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ، یہاں پر غا کی تنوین ہے، اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نے اس پر جو ہے اخفا کرنا ہے۔ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
آگے تا کی تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے جو کہ 4 حروف میں سے ہے، یعنی کہ یا واو میم اور نون میں سے. تو یہاں پر ہم ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص کریں گے. فعدۃ من ایام اخر، من ایام اخر. اس را کو ہم وقف کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اس کو وقف کے ساتھ اخر اس طرح پڑھا جائے گا. آگے دیکھیے یرید اللہ، را کے بعد یا ساکن ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے ایک الف کی مقدار لمبا. یرید اللہ، لفظ اللہ کی لام موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ دال کی پیش ہے. تو لفظ اللہ کی لام 2 صورتوں میں موٹی پڑی جاتی ہے، جبکہ اس کے پیچھے والے حرف پر پیش ہو یا زبر ہو. لیکن زیر کی صورت میں جو ہے لفظ اللہ کی لام باریک پڑی جاتی ہے. آگے دیکھیے بِکُمُ الْيُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ. یہاں پر جو یہ جو علامت بنی ہوئی ہے زا کی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ وقف مجوز کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے نہیں ٹھہرنا چاہیے کہ جس طرح ہم پیچھے وقف مطلق پر یا وقف جائز پر جو ہے آخری حرف کو وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے اس کو وقف کے ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح اس کو مکمل پڑھ دینا ہے. بِکُمُ الْعُسْرَ، ٹھیک ہے. وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس کو دوبارہ سے دیکھیے. وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا، با جو ہے یہ مشدد ہے، یعنی کہ اس کو پریشر کے ساتھ پڑھا جائے گا. وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی لفظ اللہ کی لام موٹی پڑی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے والے حرف یعنی کہ را کی پیش ہے. وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم نے اس کو لمبا پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار. مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، تشکرون. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے قرآن کریم کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا سوچنا سمجھنا اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کیجیے. اور نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.